اور صبر کرنے میں انبیاء کی سنت کیا ہے؟ صبر اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ خاص میں انڈیلتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے باری تعالی صبر مجھ میں انڈیل دے۔ صبر ایک مقدس نور کا پانی ہے۔ وہ کیسا پانی ہے؟ بابرکت پانی، کہ وہ جس پر انڈیل دیا جاتا ہے وہ آگ میں بھی کود جانے سے نہیں ڈرتا۔ پورے کا پورا غزہ اور فلسطین کربلا بن جائے، بچوں کو تہ تیغ کیا جائے، خون کی ندیاں بہائی جائیں، اور وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر مسکرا کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہو، اور وہ ان سے کلام کریں، باتیں کریں، ان سے پیار کریں، اور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، باری تعالی ہم بھی تیرے، ہماری اولاد بھی تیری، ہمارا مال و دولت بھی تیرا، ہمارا گھر بار بھی تیرا، ہمارا کاروبار بھی تیرا، ہم تیری طرف سے آئے اور تیرے ہی پاس لوٹ کر واپس آ جائیں گے۔ ہم تو کچھ وقت کے لیے تجھ سے بچھڑے ہیں، ہم تو لوٹ کر واپس تیرے پاس آ جائیں گے۔ انسان اس دنیا میں پریشان اسی وجہ سے رہتا ہے، دکھی اسی وجہ سے رہتا ہے، ہر وقت ڈپریشن کا شکار اسی وجہ سے رہتا ہے۔ وہ اس کا علاج کراتا پھرتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف اور صرف قرب الہی ہے۔ ڈپریشن کا علاج صرف اور صرف اللہ کی معیت ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کا وصال ہے۔ جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اس کے دکھ جاتے رہتے ہیں، لیکن اس دکھ اور غم میں وہ مزید غمگین رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب سے بچھڑا ہوا ہے، دیار غیر میں آیا ہوا ہے، اس اجنبی دور میں پھر رہا ہے جہاں پر سارے غیر ہیں، اور وہ اپنے رب کا خاص تھا، اپنے بارگاہ، اپنے باری تعالیٰ کے حضور رہتا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، یاد ہے وہ وقت کہ جب کوئی تیرا ذکر کرنے والا نہ تھا، صرف میں ہی تیرا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ ایک عالم جس عالم میں صرف انسان رہتا تھا اور کچھ بھی نہ تھا، یا دوسری مخلوقات تھیں ان پر ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، تو انسان اپنے رب کا ایک چھپا ہوا راز ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پوشیدہ خزانہ ہے۔ انسان اللہ کے اسرار میں سے ایک بڑا راز ہے جسے ہم بھول چکے ہیں، اس لیے ہم غمگین رہتے ہیں، رنجیدہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہم پہلے کیا تھے واللہ اعلم۔ کتنا عرصہ اللہ کی حضوری میں رہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم۔ وہ کون سا زمانہ تھا، وہ اینڈ لیس ٹائم پیریڈ کون سا تھا؟ وہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، کیونکہ یہاں ہمیں اللہ نے انسان بنا کر بھیجا، اور انسان نسیہ سے ہے، بھول جانے والا۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں ہم کہیں سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں بھلایا گیا ہے، لیکن پھر ہمیں یاد بھی کرایا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، انبیاء کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، اور نشانات کے ذریعے، علامتوں کے ذریعے، جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں پر ظاہر کرتا رہتا ہے، ان کے سامنے سے پردے تھوڑے تھوڑے کر کے اٹھاتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا بلر اسے نظر آتا ہے،
کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جب اسے وہ یاد آتی ہے، پرانی یاد، اس کے لیے پھر وہ روتا ہے، تڑپتا ہے۔ جب کبھی بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو اس پر وہ چیزیں آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کلام پاک کا مطالعہ کرتا ہے، قرات کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اسے یاد آنے لگتا ہے، لیکن وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، اس کے پاس وہ زبان نہیں ہے، کیونکہ اس جہان کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں کہ اس کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں اس دنیا کے، کیونکہ ہم محدود دنیا میں رہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں لفظ بھی محدود دیے گئے ہیں، یہاں کلام بھی محدود ہے۔ جب ہم واپس اپنے شہر چلے جائیں گے، جب ہم واپس اپنے وطن چلے جائیں گے، تو وہاں پر بے انتہا کلمات ہیں، لذیذ اور شیریں بیانات ہیں، وہاں پھر قید نہیں ہے، اور وہ احساسات جو ہم یہاں پر فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہاں پر ان کو زبان مل جائے گی، پھر ہم بیان بھی کریں گے۔ وہ سارے انوار و تجلیات، برکات، مقدسات، وہ کرامتیں اور نعمتیں اور برکتیں کہاں گئیں؟ وہ آج اس دنیا میں بھی تھوڑی تھوڑی انسان کو چکھانے کے لیے ملتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ صبر ہے، شکر ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عطا کردہ اخلاص ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو جنت کے ثمرات کی شکل میں ہمیں واپس مل جائیں گی۔ جسے اخلاص نصیب ہوتا ہے اسے خبر ہے کہ اس میں کتنی لذت ہے اور کتنی چاشنی ہے۔ جسے صبر مل جاتا ہے، جو جام صبر پی لیتا ہے، اس سے پوچھئے کہ صبر کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کے ذکر میں اطمینان ملتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شوق میں تیرا وقت کیسا گزرتا ہے، وہ آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے۔ اس دیار غیر میں، اس پردیس میں وہ لفظ ہی نہیں ہے جو اس شوق کو بیان کر سکیں، اس راحت و اطمینان کو بیان کر سکیں، اس ذوق کو، عشق و جنون کو بیان کر سکیں۔ وہ جو اللہ کی محبت میں انسان محسوس کرتا ہے جب اس پر واردات ہوتے ہیں، انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے، وہ نہیں بیان کر سکتا۔ اور جن کو بیان کرنے کے لیے وہ خاص مطہر زبان نصیب ہو جاتی ہے، ان کو روک لیا جاتا ہے کہ اپنے پاس اسے محدود رکھ، اس پہ پردہ ڈال کے رکھ، آگے بیان نہ کر۔ اسے روک لیا جاتا ہے جسے نظر آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے